السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا صدق الله الخالق العظیم. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقور ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد عزیزان گرامی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آج کی میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے. وہ موضوع دعا کے حوالے سے ہے. تو آپ کے دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ شرائط ہوتے ہیں. جب ہم ان آداب کو, ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں جو ہوں گی وہ قبول و منظور ہو جائیں گی. سب سے پہلے تو دعا کا ہمیں معنی پتہ ہونا چاہیے کہ دعا کا معنی کیا ہے. دعا کا لغوی معنی جو ہے وہ پکارنا ہے, بلانا ہے. اور اصطلاحی معنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں درخواست کو پیش کرنا, یہ اصطلاحی معنی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اب یہاں پر قابل غور یہ بات ہے کہ حضور نے دعا کو ہتھیار سے مشابہت کی ہے, ہتھیار سے تشبیہ کی ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہتھیار سے دعا کو اس وجہ سے تشبیہ کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو دشمن سے خوف ہو اور اس کے پاس وہ ہتھیار ہو تو وہ اپنے ہتھیار سے دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. تو اسی وجہ سے دعا بھی یہ ہتھیار ہے چونکہ بندے کو مصیبتوں سے, بلاؤں سے, آفت سے بچاتی ہے, شخص کو محفوظ رکھتی ہے دعا. اس وجہ سے حضور نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. انسان دنیا کی خوشحالی کی بنا پر چاہے جتنا بھی دور اپنے رب سے ہو جائے, چاہے کتنے ہی پردوں کے اندر وہ دب جائے, لیکن جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں, جب اس پر غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو وہ کسی اور کی بارگاہ میں نہیں جاتا بلکہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے, دعا کرتا ہے, عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھ سے اس مصیبت کو دور فرما. تو لہٰذا کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان کے چھوٹے معاملات ہوں یا ان کے بڑے معاملات ہوں, تمام معاملات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. وہ کیسے کہ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو, تم کسی اور کے محتاج نہیں ہو, اللہ کے محتاج ہو. اور پھر ہمیں شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا طریقہ بھی بتایا کہ دعا کیسے کریں. تو فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دعا کرو. جب بندہ دعا کرے تو آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے اور آہستہ سے دعا کرے. اور پھر دعا کی کچھ آداب ہیں, کچھ شرائط ہیں, جب ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کریں گے تو دعا جو ہماری ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرما لے گا. جیسے کہ کسی شخص کو بخار ہوتا ہے, وہ بیماری میں پڑ جاتا ہے تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا طبیب کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ہدایات بتاتا ہے, شرائط بتاتا ہے, کہتا ہے ان چیزوں سے تمہیں بچنا ہے, ان چیزوں سے نہیں بچنا, یہ چیزیں کھانی ہیں, یہ چیزیں نہیں کھانی تمہیں. اگر وہ مکمل طور پر اس پر عمل کرتا ہے تب جا کے وہ صحتیابی ملتی ہے, شفا مل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہدایات پر عمل کیا. تو اسی طریقے سے دعا کی کچھ شرائط ہیں, جب ان شرائط پر عمل کرے گا تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا. جو سب سے پہلی شرط ہے دعا کی وہ حرام غذا سے بچنا ہے, حرام مال کھانے سے بچنا ہے, حرام مال کمانے سے بچنا ہے. دعا کی قبولیت میں آدمی کے مال کا بہت زیادہ دخل
کہ جو حلال کمائی ہے یہ وہ کنجی ہے جس کے بغیر دعا کا تالا کھل ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص ہر وقت حرام مال کھاتا ہے، حرام مال کماتا ہے، تو چاہے وہ جتنی بھی دعائیں کر لے اس کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم، اگر وہ کعبہ اللہ میں جا کر خلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کرے پھر بھی اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حرام مال کھایا ہے، حرام مال اس نے کمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ حلال کمائے، حرام مال نہ کمائے۔ اور جو دوسری شرط ہے دعا کی وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والے آدمی کا دل اخلاص اور حضور قلب سے معمور ہو۔ یعنی کہ یہ چند الفاظ رٹ لینے کا نام دعا نہیں ہے کہ ان کو نماز کے بعد سبق کی طرح پڑھ دیں، یہ دعا کے الفاظ کہتے ہیں، بلکہ دعا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں، یہ دعا کی حقیقت ہے۔ یعنی جب کوئی حاکم کے پاس جاتا ہے، کوئی درخواست پیش کرتا ہے، جو حال اس بندے کا ہوتا ہے، جو حال اس بندے کی کیفیت ہوتی ہے، حاکم کے سامنے عاجزی و انکساری کا رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، دل کو حاضر رکھا ہوا ہوتا ہے اس نے، تو اسی طریقے سے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو عاجزی و انکساری جائے۔ اور جو تیسری شرط دعا کی وہ یہ ہے کہ بندہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرتا ہو، حرام مال سے بچتا ہو، شراب سے بچتا ہو، جھوٹ سے بچتا ہو، غیبت سے بچتا ہو، اور دیگر جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام سے بچتا ہو۔ یہ دعا کی شرط ہے تیسری۔ اور اسی طریقے سے دعا کے آداب بھی ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلا ادب ہے وہ باوضو ہونا ہے، یعنی کہ وضو کر کے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حضور کے صحابی فرماتے ہیں میں گیا حضور کے پاس تو اس وقت حضور استنجا کر رہے تھے، میں نے حضور کو سلام کیا تو حضور علیہ السلام نے وضو فرما لینے تک، وضو کر لینے تک مجھے سلام کا جواب نہ دیا۔ جب حضور نے وضو فرما لیا تو حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا، میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر کروں، اور یہ دعا بھی ایک اللہ کا ذکر ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم دعا کریں تو ہم باوضو ہوں، اور اسی طرح استعمال قبلہ ہونے کی دوسرا ادب ہے، جب دعا کی جائے تو بندہ قبلے کی طرف منہ کر کے کرے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں استسقاء کے اندر اپنے روح انور کو آپ قبلے کی طرف پھیر رکھتے ہیں۔ تو سامعین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم آداب کو بھی سامنے رکھیں، شرائط کو بھی سامنے رکھ کر ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔